بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ باب صلاۃ المسافر کی آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ والی عبارت جو ہے حل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلبة لا يشترط مجاوزته والفناء المكان المعد لمصالح البلد كرقد الدواب ودفن الموتى۔ اس عبارت کو ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم صرفی تحقیق پیش کریں گے، پھر نحوی ترکیب اور وجوہ اعراب بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا ہمارے پاس انفصل، تو صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اقسام آ جائے، شش اقسام آ جائے، ہفت اقسام آ جائے، اور باب کون سا ہے یہ سب چیز اس کے اندر آ جائے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب انفعال۔ اس کا جو مادہ ہے فا صاد لام، ثلاثی مزید فی۔ الفناء، اس کا ہم نے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ فنا اصل میں فنا یون تھا، قاعدہ لگا اس کے اندر، سبق نمبر نصاب الصرف کا سبق نمبر 45 ہے اور صفحہ نمبر 247 ہے۔ واو یا لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو انہیں حمزہ سے بدل دینا واجب ہے، جیسے دعاون سے دعاؤن، استدعاون سے استدعاؤن۔ تو یہاں پہ یا تھی، اس کو حمزہ سے بدل دیا تو فناؤن بن گیا۔ اس کا جو مادہ ہے فا نون یا، ناقص یائی ہے۔ اچھا، اب اس میں جامد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ناقص یائی، حروف اصلیہ فا نون یا ہے، اس میں الف زائدہ ہے، اس لیے ہم نے اسے ثلاثی مزید فی کہا۔ اس کے بعد ہے مزرعۃن، کھیتی وغیرہ کو کہتے ہیں، اور یہ اس میں ظرف ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فاتحہ یفتح۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ شے کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے اس میں ظرف مفعلۃن کے وزن پر آتا ہے، جیسے مکتبۃن کثیر، کتابوں کا مرکز، مقبرۃن قبرستان، مسجدۃن وغیرہ۔ تو یہاں بھی اس کے آخر میں تا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس قدرن، اس میں جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے۔ غلوۃن، اس میں جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے اور ناقص واوی۔ غلوۃن کا مطلب تیر ہوتا ہے۔ لا یشترط، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی مجہول، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افتعال۔ مجاوزۃن مصدر ہے، ثلاثی مزید فی، اجوف واوی، باب مفاعلۃ، جاوز یجاوز مجاوزۃن۔ والفناء کا ہو گیا المکان، المکان اس میں ظرف یا اس میں جامد ہو سکتا ہے۔ صیغہ واحد، اس میں ظرف اجوف واوی، اصل میں تھا مکونن۔ اس میں کیا قاعدہ جاری ہوا؟ نصاب الصرف سبق نمبر 42 صفحہ نمبر 227، قاعدہ نمبر 2، واو یا کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دینا واجب، جیسے یقولو سے یقولو۔ اگر یہ حرکت فتح ہو تو واو کو یا کو الف سے بدلنا بھی واجب ہے، جیسے
یقولو سے یقالو، مکونن سے مکانن۔ اس کے بعد ہے جی المعد، معدن، صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول ثلاثی مزید فی، مضاف، مضاف ہے، اسباب افعال ہے، اصل میں تھا معددن، معددن بروزن مکرمن مفعل۔ نصاب الصرف سبق نمبر 36، اس میں جو قاعدہ لگا ہے مضاف کے قواعد، صفحہ نمبر جو ہے یہ سبق نمبر 36 ہے، اور مضاف کے قواعد صفحہ نمبر 187، قاعدہ نمبر 2 اور 3۔ اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہو اور ما قبل حرف ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں گے، جیسے یم دودو سے یمدو، یف ریرو سے یفرو، یم ساسو سے یمسو یا مسو یا مسو، ایسے ہی معددن سے معدو، معدن۔ مصالح، المصالح، اس میں جامد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، صحیح ہے، اس میں میم زائدہ ہے، یہ صیغہ جمع منتہی الجموع ہے۔ بلد، بلدن، اس میں جامد ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے، با لام دال اس کا مادہ ہوگا۔ رغدن، یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد سے، صحیح ہے، نون باب ہے۔ نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو، اس کا جو مادہ ہے را کاف ضاد۔ دوابن، صیغہ یہ جمع منتہی الجموع، دابتن کی جمع ہے، دابتن مفرد کو کہتے ہیں۔ دابہ ہر وہ چیز جو روندے، چار پاؤں والا جانور کو بھی دابہ کہتے ہیں، اور یہ اس میں جامد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، الف اور واو اس میں زائدہ ہے، اصل میں تھا دوابیبو بروزن فوائلو۔ نصاب الصرف کا سبق نمبر 36، صفحہ نمبر 187، مضاف کے قواعد، قاعدہ نمبر 2، اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک یا مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے، جیسے مددہ سے مدہ، حاججہ سے حاجہ۔ اس کے بعد ہے دفن، مصدر ہے، ثلاثی مجرد کا، صحیح ہے، دوات باب ہے، دفن کرنا یعنی کہ ضربہ یضربو۔ موتا، یہ جمع مکسر ہے، اور موتا جمع کا ایک وزن آتا ہے فعالہ، جمع مکسر کا ایک وزن جو ہے نا فعالہ، اس وزن پر ہے موتا۔ فعالہ کے وزن پر جو جمع آتی ہے جس میں ہلاکت کے معنی پائے جاتے ہیں، جس میں پریشانی کے معنی پائے جاتے ہیں، جھگڑے والے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے مریض کی جمع آتی ہے مرضا، اور قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا۔ موتا یہ میت کی جمع ہے، میت صیغہ صفت ہے۔ تو یہاں تک ہماری صرفی تحقیق مکمل ہو گئی ہے، اب ہم اس کی نحوی ترکیب پیش کریں گے۔ نحوی ترکیب دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے وہ واو ہے، تو یہ واو نئے جملے کے شروع میں ہے تو اس کو واو کو بولیں گے واو استئنافیہ۔ ان یہ کلمہ شرط ہے، اب اس کے بعد دو جملے ہیں تو ایک کو شرط بولیں گے، ایک کو جزا بولیں گے۔ انفصل فعل، الفناء یہ اس کا فاعل ہے، با جار ہے، مزرعات معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، قدری مضاف ہے، غلبۃ مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ ہو کے یہ بن جائے گا مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، انفصل کا ظرف لغو، کیونکہ اس کا متعلق موجود ہے تو ظرف لغو بن گیا۔ انفصل فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن جائے گی شرط۔ لا یشترط فعل اور مجاوزۃ یہ اس کا نائب الفاعل بنے گا، اور آگے ہا ضمیر ہے، یہ مانن میں اس کا مجاوزہ جو مصدر ہے
باب مفعلہ کا یہ اس کا معنی میں فاعل بنے گا، لیکن قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے نکرہ معرفہ مرکب اضافی ہو کے یہ لا یشترط کا نائب الفاعل بن جائے گا۔ لا یشترط فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ بن جائے گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، واو پھر نئے جملے کے شروع میں ہے واو استنافیہ، الفناء معرفہ ہے معرب اللام ہے، اور المکانو یہ بھی معرفہ ہے معرب اللام ہے، تو دو معرفہ اکٹھے آ جائیں، آپ ترجمہ کر کے دیکھیں مرکب مفید والا ہے یا مرکب غیر مفید والا ہے۔ اگر مرکب مفید والا ہے تو آپ ترکیب کریں گے وہاں پر مبتدا خبر کی، جیسے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اگر مرکب غیر مفید کا ترجمہ ہے تو پھر موصوف صفت الدرس الاول پہلا سبق، تو اسے بنائیں گے پھر مرکب توصیفی۔ یہاں پہ ہم الفنا کو بنائیں گے مبتدا، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے۔ المکانو کو بنائیں گے ہم پہلے موصوف، المعد صیغہ صفت ہے یعنی کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، وزن نائب الفاعل ہے، لام جار ہے، صالحی نکرہ ہے، البلد معرفہ مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور، یہ المعد کا ظرف لغو بن جائے گا، المعد صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مکان کی صفت، مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ کا رکھ دی دوابی۔ یہ کاف جو آتا ہے یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، تو اس کو ہم ظرف مستقر بنائیں گے ثابتن کے متعلق کر کے، مثال ہو مبتدا معذوف نکال لیں گے۔ اس کی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک جملے کی ویسے 103 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، تو آپ آسانی کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا مطالعہ زیادہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ترکیبیں کریں، ورنہ آسانی کی طرف جانا ہے تو سیدھی سی جو ہم ترکیب بتا رہے ہیں وہ کر لیں۔ کاف جار ہے، رق دی مضاف ہے، دوابی مضاف الیہ ہے، مرکب اضافیوں کے معطوف لے، واو حرف عطف، دفنی نکرہ، الموتا معرفہ مرب اللام مرکب اضافی ہو کر مضاف مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق کریں، ثابتن شبہ فعل وزن فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مثالہ مثال نکرہ ہاں معرفہ مرکب اضافیوں کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں تو واو یہ مبنی ہے، ان کلمہ شرط مبنی ہے، ان فصلہ فعل ماضی مبنی بالفتح ہے، اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبد القاہر جرجانی نے جو عوامل بیان کیے ہیں شرعیت العامل کے اندر، وہ 100 عوامل بیان کیے ہیں۔ اگر آپ عامل پہچاننے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا نام میر کے اندر ایک نقشہ دیا ہوا ہے، نقشہ 100 عوامل کا، اسے یاد کر لیں، صفحہ نمبر 135 پر دیا ہوا ہے۔ عوامل کچھ عوامل لفظی ہوتے ہیں، یعنی کہ 98 جو عوامل ہیں وہ لفظی ہیں اور 2 معنوی ہیں۔ ان میں سے 91 جو عوامل سماعی ہیں، وہ کون سے؟ حروف جارہ 17 تو حروف جارہ ہو گئے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا، یہ 17 ہو گئے، یہ عوامل ہیں حروف جارہ۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل ان انا کا انا لاکن لیت لعل 6 یہ ہو گئے، ما و لا مشابہتان بلیسا یہ 2 ہو گئے۔ صرف اسما کو نصب دینے والے حروف نواسب فعل مضارع ان لن کی اذن، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف لم لما لام عمل لائے نہیں ان شرطیہ، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما من ما ایون متا اینما انما ہما حیثما ازما،
اسماء نکرات کو نصب دینے والے اسماء عقود یعنی دھائیاں جیسے اشر، عشرون وغیرہ، کم، کعین، قضا۔ اسماء افعال رویدہ، بلہا، حیہ لا، علیکا، دونکا، ہا، ہیہاتا، شتانہ، سرعانہ۔ افعال ناقصہ یہ بھی ستنہ، کانا، سارا، ذلہ، باتا، اصبحا، ادھا، امسا، ما زالا، منفقہ، ما باریہ، ما داما، ما فاتیہ لیسا۔ افعال مقاربہ عصا، قادا، قربا، اوشکا یہ بھی عوامل ہے۔ افعال مدظم نعمہ، بیسا، حبذا، سا۔ افعال قلوب حسبت، ظننت، خلت، علمت، رأیت، وجدت، زعمت۔ یہ تو آپ کے جو عوامل ہیں یہ سماعی ہے، اور 91 میں نے آپ کو گنوا دیے جو عبد القاہر جرجانی نے شرح العامل کے اندر لکھے۔ پھر معنوی دو عامل ہے، مبتدا اور خبر کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ معنوی عامل ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کا حروف ناصب و جوازم سے خالی ہونا، تو یہ بھی معنوی عامل ہے۔ یہ آپ کے ہو گئے دو۔ پھر 7 قیاسی عوامل ہے۔ فعل مطلق چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، ماضی ہو یا مضارع ہو، امر ہو یا نہیں، یہ عامل قیاسی ہے۔ یہاں پہ انفصل ہے، اس سے آپ بولیں گے عامل قیاسی۔ اسی طرح مصدر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم مضاف ہے، اسم تام ہے، یہ جو ہے 7 عوامل قیاسی کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح 100 عوامل ہم نے یہاں پر آپ کو گنوا دیے۔ پریشان مت ہویا کریں کہ بھئی یہ عامل ہے، یہ معمول ہے، آپ بس دیکھ لیں کہ کس میں سے آ رہا ہے۔ فعل ہے، ماضی ہے، تو یہ عامل قیاسی ہے۔ الفناء یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اور یہ معمول بن رہا ہے اس کا، انفصلہ کا۔ با عرف جارہ میں سے ابھی بتائیے عامل ہے، اور مزرعتن یہ بن جائے گا معمول، ٹھیک ہے۔ اب آگے قدری غلبتن، اب یہ ظاہر سی بات ہے معطوف علیہ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ توابع کی آپ نے اقسام پڑھی ہیں، توابع کے اندر بدل ہے، صفت ہے، اور توابع کی جو اقسام آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ بدل، نعت، تاکید، عطف بیان وغیرہ، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں یہ معطوف اور معطوف علیہ بن رہا ہے۔ آگے لا یشترط، یہ آپ کا کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے یہ عامل ہے۔ مجاوزتہ، یہاں پہ یہ عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ معمول کس کا ہے؟ لا یشترط کا معمول ہے، اور عامل اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے تو عامل قیاسی ہے یہ۔ الفناء یہ مبتدا اور خبر ہے، اور ان کا عامل جو ہے مانوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معمول بنیں گے اور ان کا عامل جو ہے مانوی ہوگا، وہ ہے ابتدا، مبتدا خبر دونوں کا۔ المعد یہ پھر توابع کی قسم میں چلا جائے گا، اعراب تابعی ہو جائے گا اس کے اوپر۔ لام جار ہے، مصالح یہ معمول ہے، اور لام جار یہ عامل ہے، اور مصالح عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے، کیونکہ مضاف ہے اور مضاف عامل قیاسی ہے۔ البلدی یہ معمول ہے۔ کافر عامل ہے، اور حرف جارن ہے، عامل سماعی ہے یہ، اور مضاف ہے پھر آگے، یہ عامل بھی ہے، معمول بھی ہے۔ دواب جو ہے یہ معمول ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اور پھر آگے واو اور وطف ہے۔ دفن الموتا یہ ظاہر سی بات ہے یہ توابع کی اقسام میں سے چلا جائے گا، تبھی اعراب ہوگا اس کا۔ اور دفن جو ہے آپ کا یہ عامل بھی ہے اور معمول بھی ہے، موتا یہ معمول ہوگا۔ تو یہ آپ جو ہے نا یاد کر لے 100 عوامل، میت عاملین، جسے عبد القاہر جرجانی نے شرح میت العامل کے اندر لکھے ہیں۔ یہ 100 عوامل یاد کر لیں گے تو آپ آرام سے عوامل کو پہچان سکتے ہیں، پریشان نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ الفناء یہ کیا جی، ظاہر سی بات ہے مفرد، اب نحو کی جو 16 اقسام ہیں اعراب کے اعتبار سے، الفناء کو دیکھیں گے اس میں تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو یہ حالت رفع آ رہی ہے،
حالت رفیع آ رہی ہے تو ہم بولیں گے مفرد منصرف صحیح ہے۔ مزرعاتن کو بھی دیکھیں گے تو مفرد منصرف صحیح ہے تو حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ قدری مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ غلبتن مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ لا یشترط کو ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا، فعل مضارع معرب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے۔ فعل مضارع معرب بھی ہوتا ہے، یعنی کہ صرف کبیر کے کتنے صیغے ہیں آپ کے؟ 14 صیغے ہیں۔ 14 میں سے 2 مبنی ہیں، یفلنا تفلنا، جمع مونث حاضر غائب یہ مبنی ہے، باقی 12 معرب ہے۔ پھر ان کے ساتھ نون ثقیلہ خفیفہ لائق کر دو، یہ 14 کے 14 صیغے بھی اب مبنی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فعل مضارع کیا ہے؟ معرب، فعل مضارع معرب ہے۔ نواسب جوازم سے خالی ہونا تو فعل مضارع، اور یہاں پہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ اور مجاوزاتہ ظاہر سی بات ہے مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفیع ضمہ سے۔ آگے ہا ضمیر ہے، اور ضمیر کا جو اعراب ہوتا ہے یہ اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس کا اعراب محلی ہے۔ الفناء کا بتا دیا، یہ مبتدا ہے، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، مبتدا اکثر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور مبتدا جو مرفوع ہوتا ہے، اور عامل کا ہم نے بتا دیا۔ مفرد منصرف صحیح حالت رفیع ضمہ سے۔ المکان مفرد منصرف صحیح حالت رفیع ضمہ سے۔ المعد نحو کی اصطلاح میں بتا رہے ہیں، مفرد منصرف صحیح حالت رفیع ضمہ سے۔ لمصالحی یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی حالت رفیع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ البلدی مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ رقدی مفرد صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ دواب، دواب یہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی حالت رفیع حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ دفنی مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ موتا یہ ہے، اس میں مکسور، اور اس میں مکسور کی تینوں حالتیں تقدیری ہوتا ہے، یعنی اس کا جو اعراب ہے تقدیری ہے، اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا جائیں تو ترجمہ دیکھیں، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن فَصَلَ الْفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ أَوْ قَدْرِ غَلْوَةٍ، اگر فنا ایک کھیتی یا تیر پھینکنے کی مقدار جدا ہو، ٹھیک ہے، اگر فنا ایک کھیتی یا او کا مطلب یا غلوتن کا بتایا تیر پھینکنے کی مقدار جدا ہو، یعنی بستی سے جدا ہو، یہ شرط ہے۔ اور جزا کے اندر ہم تو لے کر آتے ہیں تاکہ پتہ لگے شرط و جزا کا، تو اس سے گزرنا شرط نہیں، تو اس سے گزرنا شرط نہیں، اس سے گزرنا شرط نہیں۔ اب آگے فنا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فنا وہ مکان ہے، مبتدا خبر کا ترجمہ، اور فنا وہ مکان ہے جو بلد، یہاں پہ گویا کہ اہل البلد یعنی کہ مضاف معذوف ہے، ٹھیک ہے، شہر والوں کی بہتری اور ضرورتوں کے لیے بنایا جائے۔ مثالہ نکالا تھا، اس کی مثال گھوڑے دوڑنا یعنی ریس کورس، اور مردوں کو دفن کرنا، کیونکہ دفن یہ متعدی کا مصدر ہے، اور متعدی کا مصدر جب مضاف ہوتا ہے تو مفعول بھی کی طرف مضاف ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں کو لے کر آتے ہیں، پہچان ہوتا کہ اور مردوں کو دفن کرنا، اور مردوں کو دفن کرنا۔ متعدی کا مصدر جب مضاف ہوگا مفعول بھی کی طرف ہوگا، ترجمہ کریں کو، دوبارہ سن لیں، اگر فنا ایک کھیتی یا تیر پھینکنے کی مقدار جدا ہو، یعنی بستی سے جدا ہو، تو اس سے گزرنا شرط نہیں، یہ جزا ہے، تو اس سے گزرنا شرط نہیں۔ فنا کا بتا رہے ہیں، فنا وہ مکان ہے، مبتدا خبر، جو شہر والوں کی، کیونکہ ہم نے بتایا لمصالحی اہل البلدی، لمصالحی اہل البلدی، یہاں پہ البلد پہ جو الف لام آ رہا ہے یہ مضاف کے عوض میں آ رہا ہے، تو ترجمہ ہوگا جو شہر والوں کی بہتری اور ضرورت کے لیے بنایا، تیار کیا گیا ہو۔ المعد میں نے تیار کرنا، ٹھیک ہے، اس کی مثال ریس کورس
اور مردوں کو، کیونکہ موتا جمع ہے اس لیے مردوں کو دفن کرنا، مردوں کو دفن کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک جو ایسا کرے ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔